وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، تمام جہانوں کے لیے، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تمام جہانوں کے لیے جب کہا جائے گا، پوری کائنات کے لیے، اور اسپیسیفکلی پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کا اپنا جہان ہے۔ پرندوں کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، پودوں کا اپنا جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جو کمیونٹی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اگر آپ براڈر سینس میں لیں گے تو پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو قرآن میں ٹاپ کے اوپر آیات آتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں اپنے لیے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو ہم رب العالمین پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین۔ آیت کے اندر آیا رحمت للعالمین، چونکہ عربی لنگوسٹک کا اسلوب ہے، ما آیا ہے پھر اللہ، تو وہ دو پیش جو ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو گئی۔ نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور اگر سلیس ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی صرف انسانوں کے لیے ویلڈ نہیں ہے، جنات کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پودوں کے لیے بھی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا رحمت ہے۔ رحمت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ذات میں ڈومیننٹ تھا، اسی لیے آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، صحابہ اکرام پر جب ظلم ہوا تو آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی، اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی سزائیں بھی نافذ کی۔ وہ رحمت للعالمین کے منافی ہونا نہیں ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی فرما دو کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا تو ایک اکیلا خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، مسلم ہوتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور ساتھ ہی توحید بیان ہوئی کہ اس شان سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دے۔ نہیں، وہ وہی ہوئی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ یہاں پر پھر بھی لوگ بات دیا ہے، کہتے ہیں جی رحمت للعالمین، رحمت کے لیے 4 شرطیں ہیں جی، رحمت کرنے والے کے پاس اختیار بھی ہو، اور جس پہ اس نے رحمت بننا ہے اس کی مشکل سے وہ واقف بھی ہو، اور بر وقت اس کی مدد بھی کر سکتا ہو۔ پورا استعانت کا عقیدہ اس میں سے گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی کسی بات کا، کیونکہ دوسری جگہ آیا کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، سورۃ الاعراف میں اور کئی سورتوں میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو تم فرما دو کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے پوری طرح، میرا کام تھا دعوت و تبلیغ کرنا، اب تمہاری مرضی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا، یعنی مشرکین عرب سے جو کہا گیا کہ نبی کا انکار کرنے کے اگینسٹ تم پر عذاب آئے گا، تو مجھے نہیں پتا یہ عذاب کب آنے والا ہے، اللہ کی مرضی جب عذاب لے آئے، نہ مجھے قیامت کے دن کا پتا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ تعالی ہی ہے، وہی ہستی ہے
کہ جو بات تم بلند آواز سے کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ سورہ المؤمن میں آیا کہ آنکھوں کی خیانت بھی جاننے والا ہے، یعنی آنکھ سے بھی اگر کوئی اشارہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس نے کس خیانت کے ساتھ اشارہ کیا۔ اب مجھے بتائیں وہ ہستی جو ظاہر سے بھی واقف ہو باطن سے بھی واقف ہو، اس سے انسان کیسے بھاگ سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ صلح ہی کر لے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ آپ غلط بیانی کر کے کوئی لیم ایکسکیوز رکھ کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ فرشتوں نے آپ کو شہید لکھا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے خاندانی تعصب میں اپنی جان دی ہے اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے۔ آپ کی شہادت بھی 0 سے ملٹی پلائی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اینڈ پہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حساب فرشتوں نے نہیں رکھا ہوا، فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے، اس لیے شہید بلایا جائے گا نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا۔ فرشتے ظاہری اعمال بس لکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس داڑھی کے پیچھے جھاڑی ہے، یہ واقعی داڑھی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اس تسبیح کے پیچھے یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ بیسیکلی ایسی گولیاں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو گولی دیتے ہیں کہ لوگ آپ سے دھوکہ کھا جائیں۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہوں نے لکھ لیا کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہیں نہیں پتا کہ کس نیت سے پڑھا ہے، اس کا ثواب بھی لکھنا ہے کہ نہیں، انہوں نے ثواب لکھ لیا، آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی۔ سخی کو بلایا جائے گا تو کہے گا یا اللہ جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیری نام کی تختیاں بھی لگیں آج کی ڈیٹ میں، اور لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا بڑا دسترخوان چلتا تھا، یہ تو بخشا بخشایا ہے، 0 سے ملٹیپلائی۔ اور پھر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو، کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ تھا، تو اشتہارات میں تیرے نام کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگی ہوتی تھیں، دنیا میں تو نے کافی نفع اس سے اٹھا لیا۔ تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اسی لیے علماء حق قیامت کے دن کامیابی کے لیے جو شرائط بتاتے ہیں وہ 3 بتاتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کے ساتھ رفع الیدین کیا فارغ، چاہے آپ کی توحید بھی درست تھی، تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی فارغ۔ عقیدے کا درست ہونا، عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ فجر کے کوئی 4 فرض پڑے 2 بھی نہیں قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ 2 قبول ہیں 2 فالتو نفل لکھ لیتا ہوں، 4 ختم، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص، ریاکاری نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کر دیا۔ اندازہ کریں یعنی وہ شرک کس طرح ہوا کہ اللہ کے لیے کرنا تھا، مخلوق کی خوشنودی بھی حاصل کی۔ یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، اس کی بخشش ہے۔ لیکن یہ تھوڑی خاری ہے انسان کے لیے کہ اتنی محنت سے مال کمایا، خرچ بھی کیا اور نیکی 0۔ آپ جو مال کماتے ہیں نا یہ اپنی زندگی کسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اشفاق صاحب کی وہ ورڈک یاد آ گئی جو من چلے کے سودا میں انہوں نے وہ جو ایک اس میں مکالمہ تھا، وہ بندہ اپنی اسسٹنٹ سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جب میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوتا ہوں نا تو میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ
ٹائم ہی زندگی ہے. اور جب میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں تو بھی اپنی زندگی دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں نے زندگی لگا کر یہ مال کمایا. اگر میں کسی پہ خرچ کر رہا ہوں نا مال, تو میں نے اسے اپنی زندگی دی ہے. کیوں؟ میں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس پہ صرف کیا تو وہ مال کمایا تھا. لہٰذا میں تمہیں جو مال دے رہا ہوں یہ نہ سمجھو یہ صرف مال ہے, یہ میری زندگی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے. تو زندگی اللہ کے لیے کٹے اخلاص کے ساتھ, تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, اور اے نبی تم یہ بھی فرما دو کہ میں نہیں جانتا کہ اس ڈھیل سے جو عذاب ڈیلے ہو رہا ہے شاید تمہارا امتحان لینا مقصود ہو. فتنۃ لکم, تمہارے لیے امتحان ہو, اور ایسے ہی ہوا, امتحان ہی ثابت ہوا. وہ سورہ ممتحنہ میں پڑھتا ہوں, یقین کریں میرے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. اتنی سخت آیات ابن ابی بلتا کے بارے میں, جنہوں نے نبی اسلام کی وہ مخبری کر دی تھی, جوڑے میں سے جو خط مولا علی لے کر آئے تھے, اور حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, اور وہ بدری صحابی تھا. حضور نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں, بدری ہے. لیکن اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے کلاس لی ہے نا, کہ تم اللہ اس کے رسول اہل ایمان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں گانٹ رہے ہو, اور اتنی سخت وعیدیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جن لوگوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے, عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ تم لوگ آپس میں دوست بن جاؤ, اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دے دے. اور ایسے ہی ہوا. 2/3 قرآن لوح محفوظ پہ لکھا رہ گیا, دھمکیاں اپنی جگہ رہ گئیں. فتح مکہ کے موقع پر لوگ ایمان ہی لے آئے. اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ چلو کچھ لوگوں کو تختہ مشق بنا دیا جائے تاکہ میرے کتاب کا بھرم بھی رہ جائے. نہیں, اس کا اشارتاً ذکر بھی موجود تھا, قریب ہے کہ لوگ ایمان لیں, اور وہ ساری دھمکیاں ختم ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان پہ کتنا غصہ ہے, کتنے غصے سے بھرا ہوا ہے 2/3 قرآن مشرکین عرب پہ. لیکن جب غصہ نکالنے کی باری آئی ہے ساروں کو معافی, سارے رضی اللہ عنہ ہو گئے. لا تثریب علیکم اليوم. تو جناب اس میں تو بہت بڑا راز ہے, یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کا, وہ ہم نے حاصل کر لیا. وہ رابعہ بصریہ اور یہ بازید بستامی تو کہتے تھے نا ہمارے پاس ایسا راز ہے کہ ہم جہنم میں وہ راز اگر کھول دے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں تو دنیا میں راز پتا چل گیا ہے کہ اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو, جب آپ اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا بڑا یہ مجرم تھا, معاف کر دیتا ہے. بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہم نے تو اس بڑے لیول کے جرم نہیں کیے کہ کسی پیغمبر کے خلاف ڈائریکٹ کھڑے ہوں, ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوں. اگر پیغمبر سے دوری کا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پیغمبر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے. لہٰذا تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر کے. تو عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں وقت گزارنے کی اجازت دے دے, لیکن الٹیمیٹلی عذاب آئے گا اگر توبہ نہ کی. تو شکر ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لی, سوائے چند ایک لوگوں کے جو مارے گئے بدر میں بھی احد میں بھی. قال رب احکم بالحق, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ کے نبی خود تو عذاب نہیں لا سکتے تھے, ایک طرف ان کے تانے سنتے تھے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, ہو سکتا ہے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہو. اس کے بعد پیغمبر کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تو دونوں طرف, اس طرف جو ہے وہ ٹونٹ سن رہا ہوں, دوسری طرف تیرے فیصلے ہیں, تو فیصلہ تو ہی فرما میرے ان کے درمیان. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, اور کافروں کان کھول کر سن لو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے, اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر, ان تمام جھوٹے دعووں پر جو تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہو. اس کے مقابلے پر اسی رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ ہر معاملے میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. دیکھ لیں
یہ جمع کے سیغے کے ساتھ پیغمبر اور ان کے صحاب کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی میں جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں آئے یا کسی شخص کی انڈیویجول زندگی میں آئے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اسی پہ یہ سورۃ الانبیاء کنکلوڈ ہوئی. الحمدللہ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، آپ کو شیشے کی طرح بات واضح ہو جائے گی، اور آپ کو انبیاء کی عاجزی کا پتہ چلے گا اپنے رب کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے جس تمکنت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے رب سے ہی مانگنے والے تھے. ہر مصیبت پریشانی میں اسی کو پکارتے تھے اور وہی سونا کرتا تھا، وہی ان کی مصیبتیں حل کرتا تھا، چاہے وہ یونس ہوں، چاہے وہ ایوب ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے وہ زکریا ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ سیدہ مریم ہو علیہم السلام اجمعین. سب اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اور کنکلوژن ہوئی ہے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر کہ آپ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آپ علیہ السلام کے لیے ٹائٹل اس میں ارشاد فرمایا. باقی انبیاء کا ذکر ہوا اور اپنے محبوب کا جب ذکر کیا تو 107 نمبر آیت میں، یعنی کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت میں اتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور پھر آپ کا منصب واضح کرنے کے بعد بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ رب نے کرنا ہے. بہرحال ہم تو اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع لایا جاتا ہے. وہ الرحمن ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر اس بات کے اوپر، ہر اس تکلیف کے اوپر جو لوگوں کی طرف سے انسانوں کو پہنچتی ہے. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. سٹارٹ ہوا تھا آخرت کے ذکر سے، پلس انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوا کرتے تھے، ان کا اختیار نہیں تھا، اور وہ انسان تھے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے. اور اینڈ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور اس میں بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اوپر کہ مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، مشکل اور پریشانی میں اسی رب کو پکارنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا گیا ہے. قرآن سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت 107. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تفسیر: العالمین سے مراد صرف انسان نہیں بلکہ جن، فرشتے، جانور، زمین، سمندر، یہاں تک کہ پوری مخلوقات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کافر، مشرک اور یہاں تک کہ دشمنوں تک پر بھی پڑا. ادہرن: جب کافر آپ کو ستاتے تھے، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ ہدایت کی دعا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم اور شفقت. قرآن سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت 128. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ارتھ: تمہارے پاس وہ رسول آ گئے جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری تکلیف انہیں بھاری لگتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بے حد لالائق رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بہت ہی نرم دل اور رحم دل ہیں. تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
امتی کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ میری امت بچ جائے، معاف ہو جائے۔ یہاں رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہیں، مگر اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر استعمال کیا۔ حدیث میں رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اپنی امت کے لیے ایک دعا دی گئی جسے وہ ضرور قبول کرواتا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے آخرت تک بچا کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7474، صحیح مسلم حدیث نمبر 199۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے آخرت میں دعا بچا رکھی تاکہ گناہ گار بھی معاف ہو سکے۔ رحمت سب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2319۔ یعنی آپ کی پوری زندگی، آپ کا مشن، آپ کا اخلاق سب رحمتی رحمت ہے۔ بچوں اور کمزوروں پر رحمت۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2316۔ عورتوں، بوڑھوں، مظلوموں اور یہاں تک کہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ نے رحمت اور نرمی کا ثبوت دیا۔ دشمنوں پر رحمت۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ فرشتہ آیا اور پیشکش کی کہ پہاڑوں کو گرا کر انہیں کچل دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، شاید ان کی اولاد مسلمان ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231، مسلم حدیث نمبر 1795۔ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رہنے والی صفت۔ دنیا میں رحمت، آپ کے اخلاق، رہن سہن، حکم، انصاف سب رحمت پر آدھارت تھے۔ قبر اور برزخ میں رحمت، امت کے لیے دعائیں اور شفاعت کا وعدہ۔ قیامت کے دن رحمت، جب سب نفس نفس چلائیں گے، اس دن آپ کہیں گے امتی امتی، آپ ہی کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ جہنم میں رحمت، امت کا بڑا حصہ آپ کی رحمت اور شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ رحمت کی باریک باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا صرف مسلمانوں تک سیمت نہیں ہے، ان کا رحمت ہونا دین، دنیا اور آخرت تینوں میں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کو بھی رحمت کہا اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت کہا۔ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا گناہ گاروں کے لیے بھی۔ آپ گناہ گاروں کو توبہ کی طرف بلاتے، ان کو دھتکارتے نہیں تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، تم آسان کرو، مشکل مت کرو، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69، مسلم حدیث نمبر 1734۔ یعنی آپ کی رحمت نے گناہ گار کو توبہ اور اللہ کی رحمت تک پہنچانے کا سیدھا راستہ کھول دیا۔ رحمت صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی۔ حدیث، جس نے ایک چڑیا کو ناحق قتل کیا، اللہ اس سے حساب لے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4446۔ عورت جس نے بلی کو باندھ کر بھوکا مارا، اسے جہنم میں جانا پڑا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3318۔ یہ دکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی اور جنگ کے دوران، جنگ بدر اور احد میں بھی آپ نے رحمت اور انصاف کا ثبوت دیا۔ فرمایا، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پیڑوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2614۔ یہ اس وقت کی دنیا کے لیے عجیب تھا، کیونکہ دشمن کی لاش تک کے ساتھ ظلم عام تھا۔ آپ کی رحمت قیامت کے دن سب پر چھا جائے گی، جب سب نبی کہیں گے،
نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 194۔ یہ رحمت کی آخری منزل ہے، امت کی مشکلوں میں رحمت۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 887۔ یعنی آپ امت کی آسانی چاہتے تھے، اس لیے کئی چیزوں کو فرض نہ بنایا۔ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر آج بھی اور قیامت تک۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ ہمیں امت کی دعائیں اور شفاعت کی امید ملی، یہ آپ کی رحمت ہے۔ یعنی آپ کی رحمت صرف آپ کی زندگی تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نچوڑ اور نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نقطے صرف مسلمانوں یا انسانوں تک سمت نہیں ہیں، وہ دشمنوں، بچوں، بوڑھوں، گلابوں، جانوروں، یہاں تک کہ پوری مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی رحمت دنیا، قبر، قیامت اور جنت تک جاری رہے گی۔ اللہ نے آپ کو صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن گواہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حدیث گواہ ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے آخر تک رحمت ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو رحمت ہے، انسانوں، جانوروں، دشمنوں، بچوں اور بوڑھوں، سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔